السلام علیکم ممبرس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ممبرس، آج میں آپ کے ساتھ ایک شارٹ سٹوری شیئر کروں گی جس کا عنوان ہے میرے دل کا قرار ہو تم، اور اس کی رائٹر ہے جیا زبیری۔ اب ہم چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ احمر اور ماہ کامل کی ایسی شاندار اور خوبصورت جوڑی تھی، جو بھی دیکھتا تعریفوں کے پل باندھ دیتا۔ ایک احمر اور ایک ماہ کامل، ایک پہلی رات کا چاند اور ایک پورا چاند، دونوں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ ماہ کامل اپنے نام کی طرح روشن اور چمکتی ہوئی، کالی گھنگور گھٹا جیسے کالے سیاہ بال اور لمبے بال، کالی آنکھیں اور چاند سا دمکتا ہوا حسن روپ، وہ حسن اور خوبصورتی کا شاہکار تھی۔ احمر مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا، اس کی سیاہ چمکتی آنکھوں میں بلا کی ذہانت تھی۔ ماہ کامل کی والدہ اور احمر کی والدہ بچپن کی سہیلیاں بھی تھیں اور دیورانی جیٹھانی بھی۔ کمال کی ہمآہنگی تھی گھر کے ہر فرد میں، اور اس گھر کی جان تھے احمر اور ماہ کامل۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب احمر نے آرمی میں جانے کی ضد پکڑ لی۔ گھر کا کوئی بھی فرد راضی نہیں تھا۔ بالآخر کافی جتن کے بعد موصوف کو اجازت نامہ مل گیا۔ تمام مراحل سے گزر کر احمر آرمی میں چلا گیا۔ احمر سے کیپٹن احمر تک کا سفر بہت سے کٹھن لیکن یادگار لمحات سے گزرا۔ وہ جب بھی چھٹی پر گھر آتا، اس کے قصے ہی ختم نہ ہوتے تھے۔ لڑکپن سے جوانی تک کا سفر ماہ کامل کی ساری شوخیوں کو اپنے ساتھ لے کر رخصت ہو گیا، اور اس نے سنجیدگی کی ردا اوڑھ لی۔ چپ چاپ اپنے آپ میں مگن رہنے والی ماہ کامل کو شاعری سے بہت شغاف تھا۔ اسے جہاں جو شعر اچھا لگتا وہ اپنی ڈائری میں لکھ لیتی۔ ایک دن احمر کے ہاتھ اس کی ڈائری لگ گئی۔ اس نے خوب مذاق اڑایا۔ احمر کو گئے 1 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ سبھی کو امید تھی کہ اس ویکینڈ پر وہ ضرور آئے گا۔ بڑے پاپا ماہ کامل کے والد کے کمرے میں اس وقت محفل جمی تھی، جس میں چھوٹے پاپا احمر کے والد احمر کا شکایتی دفتر کھولے بیٹھے تھے۔ بس بھائی صاحب، بہت کر لی اس نے اپنی من مانی، فوراً بلوائے اسے واپس۔ غضب خدا کا، اتنا بڑا بزنس اسی نے سنبھالنا ہے اور اس کے ایڈونچر ہی ختم نہیں ہوتے۔ چھوٹے پاپا سخت طیش کے عالم میں تھے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ اس بار احمر کے آنے پر ہی ماہ کامل اور احمر کی منگنی کی رسم نہ ادا کر لیں۔ چھوٹی ماما نے سب پر ایک طیش سا طاری کر دیا تھا۔ لو منگنی کیوں، میں تو نکاح کا سوچ بیٹھی تھی۔ بڑی ماما نے بھی اپنا ارادہ ظاہر کر دیا۔ ارے واہ خاتون خانہ، ایسا خیال ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ احمر کو کھونٹے سے باندھنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، چھوٹے پاپا نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ ان دونوں کی نسبت بچپن سے ہی طے تھی، جس کا علم ان دونوں کو قطعی نہ تھا۔ بچوں سے ان کی رضا پوچھی ہے؟ بڑے پاپا نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ بچوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ احمر نے مجھے اپنی شادی کا حق دے رکھا ہے، بڑی ماما نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اور جہاں تک ماہی کا تعلق ہے تو میں جانتی ہوں اسے، اور ویسے بھی بیٹیاں اپنے منہ سے کہتی اچھی نہیں لگتی۔ اتنے میں ماہ کامل سب کے لیے کافی لیے چلی آئی۔ بڑے پاپا نے اسے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اس کا ہاتھ چوما۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی۔ پاپا، کیا ہوا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ بیٹا، جب بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے نا تو باپ کے کندھے جھک جاتے ہیں۔
بڑے پاپا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آئے ہائے، آپ بھی نہ حد کرتے ہیں۔ بیٹی کون سا دوسرے ملک جا رہی ہے؟ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں تو ہی جا رہی ہے۔ بچی کو بھی پریشان کر دیا۔ بڑی مما نے بڑے پاپا کو اچھا خاصا ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ ماہ کامل حیران پریشان تھی۔ اس کے ذہن میں لفظ رخصتی اٹک سا گیا تھا۔ وہ اچنبھے سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ماہی، تمہیں میرے بیٹے کے ساتھ زندگی بھر کے لیے قبول ہے نا؟ چھوٹی مما کے لہجے میں شرارت کا عنصر نمایاں تھا، کیونکہ وہ ماہ کامل کا دل کا حال جانتی تھی۔ اس کی پہلے سے روشن آنکھوں کی روشنی مزید عیاں ہو گئی تھی۔ شرم سے اس کے شباب رنگت اور لال ہو گئی۔ شرمیلی سی مسکان دھیرے سے اس کے لبوں کو چھو گئی اور وہ ایک دم سے اٹھ کر باہر کو بھاگی۔ اس کے انداز پر کمرہ کہکوں سے گونج اٹھا، جس میں سب سے بلند آواز چھوٹے پاپا کی تھی۔ نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ احمر اسی ہفتے سرپرائز کے چکروں میں بن بتائے گھر آ گیا، لیکن گھر آ کر وہ خود حساس رہ گیا۔ کیا؟ میرا اور ماہ کامل کا نکاح؟ حیرت کی زیادتی سے اس کی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ کیوں؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ چھوٹے پاپا نے چمک کے پوچھا۔ نہیں نہیں، میں ایسا کب کہا؟ احمر نے بوکھلا کر جلدی جلدی کہا۔ چھوٹے پاپا بے اختیار ہنس پڑے اور وہ اچنبھ سا رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سرپرائز دینے کے چکروں میں میں خود سرپرائز ہو جاؤں گا۔ خوشی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ میں ماہ کامل سے مل کر آتا ہوں، احمر نے جلدی سے کہا تھا، لیکن چھوٹے پاپا نے پھرتی سے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ ارے کدھر؟ بہت جلدی ہے برخوردار۔ بات یہ ہے کہ تم ماہی سے نہیں مل سکتے تب تک جب تک تمہارا نکاح نہیں ہو جاتا، سمجھے؟ چھوٹے پاپا آرام سے اس کا سکون برباد کر کے چلے گئے اور وہ پاؤں پٹکتا رہ گیا۔ اگلی شام اپنے دامن میں ڈھیر ساری خوشیاں لیے آئی۔ خیر و عافیت کے ساتھ نکاح کی رسم ادا کر دی گئی اور ماہ کامل کو اسٹیج پر احمر کے پہلو میں بٹھا دیا گیا، جو بھی دونوں کو دیکھتا تعریف کیے بنا نہیں رہ پا رہا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد بالآخر احمر کو ماہ کامل سے ملنے کا موقع مل ہی گیا۔ گہرے سرخ اور جامنی رنگ کے امتزاج کے خوبصورت کام سے سجا گھیرے دار فراک پاجامہ زیب تن کیے وہ چاند کو بھی مات دے رہی تھی۔ احمر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے چہرے سے پھوٹتی روشنی اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ احمر کے ایسے دیکھنے پر ماہ کامل اچھی خاصی نروس ہو رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ اس کی کلائی میں پڑی چوڑیاں گنگنائیں تو احمر ہوش کی وادیوں میں واپس آیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ ٹھہرا۔ ماہ کامل کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ احمر نے مدھم سے لہجے میں حیرانگی سے اسے کہا تھا۔ بچپن سے تمہیں دیکھتا آیا ہوں، تم اتنی ہی خوبصورت تھی یا نکاح کے دو بولوں نے تمہیں اتنا حسین کر دیا ہے؟ احمر بڑے جذبات سے کہتا جا رہا تھا۔ اس کی نظریں ماہ کامل کی لرزتی پلکوں پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے احمر، جب یہ پوری شدت سے آپ پر وار دی جاتی ہے نا تو روح دل کو اندر تک روشن کر دیتی ہے، اور اس کی روشنی کا عکس آنکھوں اور چہرے سے جھلکتا نظر آتا ہے۔ ماہ کامل جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ کہتی چلی گئی اور اس کے لب پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔
احمر محویت سے اسے تک رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ماہ کامل بولتی رہے اور وہ سنتا رہے۔ اتنے میں دروازہ بجا اور دونوں امیاں ہنستی مسکراتی اندر داخل ہوئیں۔ چلو بھی بچوں، بہت ہو گیا باتیں، ٹائم ختم، کافی ہو گئی ہیں باتیں، اب آرام کا وقت ہے۔ چلو شاباش، چھوٹی مما نے جلدی سے کہا۔ کیا مما اتنی جلدی ہے؟ میں نے تو ابھی آپ کی بہو کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں، احمر نے کہا تھا۔ لو، ساری زندگی ایک ساتھ ہی گزارنی ہے نا، دیکھتے رہنا جتنا مرضی، بڑی مما نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ احمر نے بچوں کی طرح منہ پھلا لیا۔ اس کے اس انداز پر سب ہنسنے لگ گئے۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے شرارتیں کرتے احمر کی واپسی کا دن آ پہنچا۔ ماہ کامل کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی بھی طرح اسے روک لے۔ احمر اسے مسکراتی آنکھوں سے تک رہا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے سے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا۔ ماہ کامل، میں جلدی واپس آؤں گا، میرا وعدہ ہے تم سے، احمر نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ ماہ کامل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں دنیا جہاں کی حیرانگی تھی۔ احمر ہولے سے ہنس پڑا۔ تم میری سانس ہو ماہ کامل، اور میں آخری سانس تک تمہارا ہوں۔ میں تمہارے دل میں دھڑکتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ جس دن تمہارا دل میرا نام لینا بھول جائے تو سمجھ لینا میں مر گیا۔ ماہ کامل نے تیزی سے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بے اختیار ہی اس کے سینے پر سر چھپا کر رونے لگ گئی۔ یار پلیز، تم ایسے روگی تو میں جاؤں گا کیسے؟ احمر نے اسے کندھے سے پکڑ کر خود سے الگ کیا۔ وہ اپنی بے اختیاری پر شرمندہ سی ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں نا، میں ماہ کامل ہوں، اور ماہ کامل تب تک نہیں ہوتا جب تک احمر نہ ہو، ماہ کامل نے جھکی نگاہوں سے کہا تھا، اور احمر اس کی اس ادا پر دل و جان سے فدا ہو گیا۔ میں آؤں گا، احمر نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، اور وہ چلا گیا۔ احمر کو یونٹ میں واپس آئے ابھی دوسرا ہی دن تھا کہ اسے ماہ کامل کا خط ملا۔ خط کیا، محبت نامہ تھا پورا۔ احمر جی بھر کے حیران ہوا کہ IT کے اتنے جدید دور میں بھی خط! وہ ابھی پہلے محبت نامے کے سحر سے نہیں نکلا تھا کہ دوسرا خط بھی موصول ہو گیا۔ احمر تو جی جان سے سرشار ہو گیا۔ سیانے ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ خط آدھی ملاقات ہوتا ہے۔ احمر کو یوں ہی لگتا تھا جیسے وہ ماہ کامل سے مل کر آیا ہو۔ محبت کا احساس کتنا انوکھا ہوتا ہے کہ محب کو ہر پل اپنے پاس محسوس کرتا ہے۔ اور پھر یہ تو وہ محبت تھی جو نکاح کے 2 بولوں کے بعد احمر کے دل پر ورد ہوئی تھی۔ انہی دنوں احمر کو وزیرستان بھیج دیا گیا، جہاں آرمی کے جوان دہشت گردوں سے لڑ رہے تھے۔ ماہ کامل کا دل ہر وقت کسی انہونی کے احساس سے ہولتا رہتا تھا، لیکن ہونی کو بھلا کون ٹال سکتا ہے اب تک؟ ماہ کامل اور احمر پھولوں سے سجی ایک خوبصورت وادی میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھوم رہے تھے۔ خوشی جیسے ان کے انگ انگ سے عیاں تھی۔ آسمان پر بادل ٹکڑوں کی طرح تیر رہے تھے۔ مست ہوا ماہ کامل کے لمبے ریشمی بالوں سے اٹکلیاں کر رہی تھی۔ اتنے میں خوبصورت رنگوں سے سجی ایک تتلی آئی۔ ماہ کامل بچوں کی طرح خوش ہوتی اس کی جانب لپکی۔ احمر کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ اپنی مستی میں آگے نکل گئی۔ تتلی پھولوں میں کہیں گم ہو گئی۔ ماہ کامل مایوسی سے پلٹی تو احمر، جو اسی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور پہاڑی سے نیچے جا گرا۔ ماہ کامل حلق سے چلائی۔ احمر! ماہ کامل کی آنکھ کھلی۔
تو اس نے اپنے آپ کو بیڈ روم میں پایا۔ اف! اس نے خوف کے مارے آنکھیں بھیج لیں۔ وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی، ابھی تک اسی خواب کے زیر اثر تھی۔ کچھ دیر بعد اپنے حواس بحال کرنے کے بعد وہ اٹھی اور وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جھرنے کی طرح بہہ نکلے۔ احمر کی لمبی زندگی کی دعا کرتے کرتے جانے کب وہ سجدے میں سر رکھ کر سو گئی۔ اس کی آنکھیں کسی کے رونے کی آواز سے کھلیں۔ کچھ دیر خالی ذہن میں بیٹھی رہی۔ اسے جیسے ہی احساس ہوا کہ رونے کی آوازیں لاؤنج سے آ رہی ہیں تو وہ تیزی سے باہر کو لپکی۔ بڑی مما اور چھوٹی مما رو رہی تھیں اور چھوٹے پاپا انہیں تسلیاں دے رہے تھے۔ ماما، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ ماہ کامل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اسے دیکھ کر ان دونوں کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ چھوٹے پاپا نے اسے کندھے سے تھام کر اپنی جانب کا رخ کیا۔ ماہی بیٹا، احمر زخمی حالت میں لاپتہ ہو گیا ہے۔ آپریشن کے دوران اسے گولی لگی تھی جس کے باعث وہ کھائی میں جا گرا۔ آرمی کے جوانوں نے پورا علاقہ چھان مارا لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ بولتے بولتے چھوٹے پاپا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ ماہ کامل کو خود سے لگائے بے اختیار رونے لگ پڑے۔ ماہ کامل نے ایک جھٹکے سے خود کو الگ کیا اور ہذیانی لہجے میں چلائی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، احمر نہیں، وہ مجھے بے ربط سا کہتی ماہ کامل چھوٹے پاپا کی باہوں میں صدمے نے اس کے حواس چھین لیے اور وہ ہوش سے بے خبر ہو گئی۔ احمر کی گمشدگی کو 3 ہفتے گزر گئے تھے۔ گھر کی فضا میں دل کو چیرنے والی سوگواریت چھائی ہوئی تھی۔ ماہ کامل نے مستقل چپ کی چادر اوڑھ لی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد سے بے گانہ ہو گئی تھی۔ مرنے والے کو تو صبر آ جاتا ہے لیکن بچھڑنے والے کا دکھ اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ گھر کی در و دیوار پر منحوسیت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ماہ دسمبر اپنے جوبن پر تھا۔ قہر نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ایسے میں احمر کے مل جانے کی خبر نے منجمد احساسات کو پگھلا دیا تھا۔ ماہ کامل کی تو خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپریشن کے دوران زخمی احمر کھائی سے گر گیا تھا۔ بچے کچے دہشت گرد اسے قیدی بنا کر ساتھ لے گئے تھے اور 3 ہفتے بعد اس کے عوض اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ نامناسب نگہداشت کے سبب احمر کی حالت خاصی نازک تھی، جس کے پیش نظر اسے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھا گیا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر سب باری باری چند منٹ کے لیے اسے دیکھ آتے۔ ماہ کامل عجیب سی کیفیت سے دوچار تھی۔ احمر کو دیکھ کر اس کی سانسیں تھم سی گئی تھی، دل کو دھچکا سا لگ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں گرم پانی سے بھر گئیں۔ اپنے پیاروں کو تکلیف میں دیکھنا ان کی تکلیف سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ بیڈ پر ہی ٹک گئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئی۔ احمر کی شاداب رنگت میں زردی آ گئی تھی۔ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ تم نے تو میری جان ہی نکال لی تھی احمر، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ تمہارے بغیر یہ 3 ہفتے عذاب جیسے تھے۔ ایک ایک پل میرے لیے قیامت جیسا تھا۔ میں مر گئی ہوتی اگر تمہاری محبت میرے دل میں زندہ نہ ہوتی، میری دھڑکنیں تمہارا نام لے لے کر پکارتی نہ ہوتی۔ ماہ کامل رو رہی تھی۔ اس کے آنسو احمر کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ احمر نے دھیرے سے آنکھیں کھول لی۔ اس کے چہرے سے نکاہت عیاں تھی۔ مت رو ماہ کامل، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ دیکھو میں لوٹ آیا ہوں تمہارے لیے، اپنے ماہ کامل کے لیے۔ تمہاری دعائیں اور تمہارے آنسو مجھے واپس لے آئے۔ میں لوٹتا نہ تو میرا ماہ کامل ادھورا رہ جاتا۔
وہ نکاح زدہ لہجے میں کہتا گیا۔ ماہ کامل آنسوؤں سے تر چہرے پر مسکرا دی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا ماہ کامل، ہر سانس میں، ہر تکلیف میں اللہ کے بعد تمہیں ہی پکارا۔ جب میں گرا تھا تب بھی مجھے صرف تمہارا ہی خیال تھا۔ تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید میں کبھی نہ لوٹتا۔ احمر بولتے بولتے تھک گیا۔ پلیز احمر، بھول جاؤ سب، میں اور تم ساتھ میں ہیں، بس یہی یاد رکھو۔ ماہ کامل نے احمر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ احمر کے لبوں پر مسکراہٹ عیاں تھی۔ ایک نظم سناؤ؟ احمر نے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ ماہ کامل کے چہرے پر حیرت سی آ گئی۔ احمر، اور شاعری؟ میرے دل کا قرار ہو تم، میرے لفظ میرے اشعار ہو تم، میرے آنکھوں کی روشنی میرے دل کا سکون ہو تم، میری بے قرار راتوں کا قرار ہو تم، میری پہلی رات کا چاند ہو تم 14ویں کا چاند ہو۔ تم مجھ سے شروع ہوتی ہو، میں تم سے مکمل ہوتا ہوں، میری محبتوں کا حصار ہو تم، میری چاہتوں کا اظہار ہو تم، میرا گمان ہو تم، میرا فخر ہو، میرا اعتبار ہو تم، سنو میرے دل کا قرار ہو تم۔ ماہ کامل ابھی تک حیران تھی۔ احمر کے اتنے خوبصورت انداز سے وہ کھو سی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ احمر اسے محبت سے ڈھک رہا تھا۔ وہ بھی بہت خوش تھی کیونکہ اس کا احمر جو مل گیا تھا۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیچے کمنٹ میں ٹائپ کریں۔ شکریہ۔